السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا جب وہ آ جائے گی یعنی قیامت آ جائے گی تو ان کے لیے نصیحت حاصل کرنے کا موقع کہاں باقی رہے گا؟ تو گویا یہ موقع آج ہے ہمارے پاس کہ ہم قیامت کے سبق سے، قیامت کی علامات سے نصیحت حاصل کریں، اپنی زندگیوں کی اصلاح کریں اور ان حقائق کے بارے میں اچھی طرح جان لیں جو لا محالہ پیش آنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اسی کی طرف ہم لوٹ کر جانے والے ہیں۔ ہماری یہ دنیا، ہماری یہ زندگی، اس دنیا کی زندگی ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، اس زندگی کو ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ حقیقی زندگی تو کل شروع ہونے والی ہے جو موت کے بعد ہے، یعنی جو قیامت کے بعد جنت یا جہنم کی شکل میں ہوگی۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس کی فکر کریں، آخرت میں جئیں۔ دنیا میں تو جی ہی رہے ہیں لیکن آخرت میں جینا شروع کریں، اس کے خیالات میں جئیں، اس کے بارے میں سوچا کریں، اس کی تیاری کیا کریں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم قیامت کی نشانیوں کو جانتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ قیامت کیا ہے اس کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ پہلے تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورۃ الحج میں فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ قیامت ایک عام سا واقعہ نہیں ہے بلکہ کائنات کی فنا اور پھر نئی زندگی کا ایک عظیم حادثہ ہے جس سے بڑا کوئی اور حادثہ نہیں۔ سورۃ الحج کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لوگوں اپنے رب سے ڈرتے رہو، بلا شبہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے حادثے ہوتے ہیں، بڑے بڑے واقعات پیش آتے ہیں، لیکن اگر ان سارے واقعات کو بھی جمع کر لیں اور ان کی انٹینسٹی کو محسوس کریں تو سوچئے قیامت کا دن، قیامت کا حادثہ، قیامت کا واقعہ اس سے بھی بڑا واقعہ ہے۔ فرمایا جس دن تم اسے دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی اس سے غافل ہو جائے گی جسے اس نے دودھ پلایا، اور ہر حمل والی اپنا حمل گرا دے گی، اور آپ لوگوں کو نشے میں دیکھیں گے حالانکہ وہ ہرگز نشے میں نہیں ہوں گے، اور لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ قیامت کا واقعہ ساری کائنات کو متاثر کرنے والا حادثہ ہے۔ سورۃ الحاقہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ۔ پھر جب سور میں ایک دفعہ پھونک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا تو اس دن ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا اور آسمان پھٹ جائے گا، اور اس دن اس کی بندش ڈھیلی پڑ جائے گی اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے
اور اس دن 8 فرشتے آپ کے رب کے عرش کو اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اس دن زمین و آسمان کا سارا نظام تباہ ہو جائے گا۔ سورۃ الانفطار میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت، جب آسمان پھٹ جائے گا اور ستارے بکھر کر گر پڑیں گے اور سمندر پھاڑ دیے جائیں گے۔ سورۃ المزمل میں فرمایا یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، جس دن زمین اور پہاڑ لرزنے لگیں گے اور پہاڑ بھربھری ریت کے پھسلتے ہوئے تودے بن جائیں گے۔ اس دن قیامت واقع ہو جائے گی۔ قیامت کا لغوی معنی کیا ہے؟ اس کا مفہوم کیا ہے؟ قیامت کا لغوی معنی قام یقوم کا یہ مصدر ہے، اور مبالغہ پیدا کرنے کے لیے لفظ کے آخر میں تائے تانیث لائی گئی ہے، جیسا کہ عربوں میں یہ اصول ہے۔ اور یہ نام اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ اس میں بڑے بڑے امور سرزد ہوں گے، بڑے بڑے حادثات پیش آئیں گے جن کی طرف بہت سی آیات اور احادیث اشارہ کرتی ہیں، اور انہی امور میں سے ایک لوگوں کا اللہ عز و جل کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ قام یقوم، قیام کا مطلب ہوتا ہے کھڑے ہونا۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، تو قیامت کو قیامت اس لیے کہا گیا ہے کہ اس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے اور بڑے بڑے واقعات پیش آئیں گے۔ قرآن کریم میں قیامت کا یہ لفظ یوم القیامہ کا 70 بار آیا ہے، 70 ٹائم آیا ہے، اور جن مقامات میں یہ آیا ہے ان میں سے ایک جگہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ لا الہ الا ہوا لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہر صورت تمہیں قیامت کے دن کی طرف لے جا کر جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، اور قیامت کے دن ہم انہیں ان کے چہروں کے بل اندھے اور گونگے اور بہرے اٹھائیں گے۔ تو بہرحال وہ جی اٹھنے کا دن ہے، مرنے کے بعد قبروں سے لوگ نکل کر رب العالمین کے حضور جمع ہو جائیں گے۔ اس کے لیے لفظ الیوم الآخر بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی آخرت کا دن، اور یہ قیامت کے ناموں میں سے سب سے زیادہ نمایاں اور اہم نام ہے، اور اس دن پر ایمان لانے کو ہمارے ایمان کے جتنے بھی ارکان ہیں ان میں سے ایک اہم رکن کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں آتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیرو، لیکن اصل نیکی اس کی ہے جو اللہ اور یوم آخرت اور فرشتوں اور کتاب اور نبیوں پر ایمان لائے۔ تو عموماً آخرت پر ایمان لانے کا ذکر اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ بیان ہوتا ہے۔ قیامت کے ناموں میں سے ایک الواقعہ بھی ہے، اور اسی کے نام سے ایک سورت بھی ہے اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، جب وہ واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں، یعنی قیامت کا دن آیا ہی چاہتا ہے۔ اسی سے ایک نام الساعہ بھی ہے، یعنی قیامت کے ناموں میں سے ایک نام الساعہ ہے، اور عموماً جب قیامت کی نشانیوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو علامات الساعہ کے طور پر ٹائٹل دیا جاتا ہے، یعنی ساعہ کا مطلب ہوتا ہے گھڑی۔ عربی زبان میں ساعہ کا لفظ زمانے یا زمانے کے ایک حصے کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، اور جہاں تک قیامت کے دن کو الساعہ کہنے کی بات ہے تو یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ قیامت کی گھڑی قریب ہے، اور اس کا آنا، یعنی آپ یوں سمجھے جیسے گھڑی باقی، تھوڑا ہی عرصہ باقی ہے، یعنی ساعہ کو ساعہ کیوں کہا جاتا ہے کہ بس گھڑیوں کی ہی بات ہے، اور پھر اس لیے بھی کہ یہ اچانک آئے گی۔ اور یہ قرآن مجید میں کئی جگہ پر آیا ہے یہ لفظ۔ اسی طرح یوم البعث کا لفظ بھی آتا ہے،
دوبارہ اٹھائے جانے کا دن۔ یہ نام اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ لوگ پہلے مر چکے ہوں گے، پھر قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوں گے اور اس کے لیے قبروں سے نکلیں گے، دوبارہ جی اٹھیں گے، اللہ تعالیٰ ان کا محاسبہ کرے گا۔ اسی طرح ایک لفظ یوم الخروج بھی ہے، نکلنے کا دن، یعنی لوگ اپنے قبروں سے نکلیں گے۔ ذالک یوم الخروج یوم یخرجون من الاجداث سراعا، جس دن وہ قبروں سے تیز دوڑتے ہوئے نکلیں گے۔ ایک اور نام القارعہ ہے، کھڑکھڑا دینے والی، کھٹکھٹانے والی۔ اس پر سورت کا نام بھی ہے، سورۃ القارعہ۔ القارعۃ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ، وہ کھٹکھٹانے والی، وہ کھٹکھٹانے والی کیا ہے، وہ کھٹکھٹانے والی، اور تجھے کیا چیز بتائے کہ وہ کھٹکھٹانے والی کیا ہے۔ بہت سی اقوام نے اس دن کو القاریہ کو جھٹلا دیا تھا، جس کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے، کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، عاد اور سمود نے اس کھٹکھٹانے والی یعنی قیامت کا انکار کر دیا تھا، اس کو جھٹلا دیا تھا۔ اس کی قیامت کے دن کی ہولناکیوں کی وجہ سے اس کا نام قاریہ رکھ دیا گیا ہے۔ اسی طرح اس دن کا نام یوم الفصل بھی ہے، فیصلے کا دن، کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے۔ ھذا یوم الفصل جمعناکم والاولین، یہ فیصلے کا دن ہے، ہم نے تمہیں اور پہلوں کو اکٹھا کر دیا۔ ایک نام یوم الدین بھی ہے، جزا اور سزا کا دن، بدلے کا دن، حساب کا دن، مالک یوم الدین۔ ایک نام یوم الحسرہ بھی ہے، حسرت کا دن، جس میں لوگ حسرت کریں گے کہ جو نیک اعمال ان سے چھوٹ گئے، ان پر ندامت کریں گے کہ کاش ہم اور بھی نیکیاں کر لیتے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، اور انہیں پچھتاوے کے دن سے ڈرائیں کہ جس دن جا کے صرف پچھتاوا ہوگا، واپس پلٹنے کا کوئی چانس نہیں ہوگا، عمل کرنے کا کوئی وقت نہیں ہوگا۔ ایک اور نام یوم الخلود بھی ہے، ہمیشہ رہنے کا دن، یعنی جہاں سے واپسی نہیں، جہاں موت نہیں۔ جنت والوں کو کہا جائے گا ادخلوها بسلام ذالک یوم الخلود، اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یہی ہمیشہ رہنے کا دن ہے۔ پھر یوم الحساب بھی اس کا نام ہے، یہ وہ دن ہوگا قیامت کا دن جب لوگوں کا حساب کتاب کیا جائے گا۔ پھر ایک اور نام الغاشیہ ہے، ڈھانپ لینے والی، کیونکہ یہ وہ دن کافروں کو ڈھانپ لے گا، ان کے خوف اور ان کی شدت کو ظاہر کرے گا۔ ایک اور نام الصاخہ ہے، بہرا کر دینے والی، یعنی اتنی چیخ پکار ہوگی جب سور پھونکا جائے گا، اتنی شدید آواز ہوگی کہ لوگوں کو کوئی اور چیز سنائی نہیں دے گی۔ پھر قیامت کے سلسلے میں ایک اہم بات یہ جو یاد رکھنے کی ہے کہ وہ دن لازماً آئے گا، اس کا آنا برحق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی بہت سے لوگ قیامت کے بارے میں شک کرتے ہیں کہ پتہ نہیں ہے بھی یا نہیں، طرح طرح کی کہاوتیں بنی ہوئی ہیں، بابر با عیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، بابر جتنے عیش کر سکتے ہو زندگی میں کر لو، کیونکہ دوبارہ کچھ کوئی دنیا نہیں، کہیں اور عیش کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ پنجابی میں بھی ایک محاورہ ہے، اے جہان مٹھا تے اگلا کہیں ڈٹھا، یعنی یہ جہان یعنی یہ دنیا بڑی میٹھی ہے، اسی میں عیش و عشرت کر لو، کل کس نے دیکھی۔ اور ہم عام محاوروں میں بھی کہتے ہیں کل کس نے دیکھی، ہاں واقعی دیکھی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھائی ہے، اگر ہم دیکھنا چاہیں، قرآن پڑھ کر اس سے سبق سیکھنا چاہیں تو وہ واقعی ایک حقیقی دن ہے جس کا آنا ضروری ہے، یعنی قیامت ضرور آئے گی۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، قیامت ضرور آنے والی ہے، یعنی اس کے آنے میں کوئی شک ہی نہیں۔ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، کہہ دیجئے اللہ ہی تمہیں زندگی بخشتا ہے، پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے، پھر قیامت کے دن کی طرف لے جا کر جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جانتے ہی نہیں۔ اس وقت بھی دنیا، اس پلانٹ کے اوپر جتنی آبادی ہے، اگر دیکھا جائے تو اس کی اکثریت اس دن سے غافل ہے جس کا پیش آنا یقینی ہے، اور وہ وعدے کا وقت ہے
جس کو پورا ہونا ہے. بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھا وامر، بلکہ قیامت ان کے وعدے کا وقت ہے اور قیامت زیادہ بڑی مصیبت اور زیادہ کڑوی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اٹھ کر بعض اوقات لوگوں کو قیامت کے آنے سے ڈراتے تھے. ابی ابن کعب کہتے ہیں جب رات کا تہائی حصہ گزر جاتا، یعنی آخری 1/3 ہوتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوتے اور فرماتے لوگو اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو، آ گئی ہے کانپنے والی، اس کے بعد زلزلے کا ایک اور جھٹکا آئے گا، آ گئی ہے موت اپنی سختیوں کے ساتھ. اور آپ دیکھیے ہماری آنکھوں کے سامنے کتنے لوگ، اور خصوصاً اس وقت کورونا کی وجہ سے کتنے بے شمار لوگ آگے پیچھے جا رہے ہیں. کوئی دن ایسا نہیں کہ جس میں یہ ہم خبر نہ سن رہے ہوں اپنے کسی جاننے والے کی، عزیز کی، پیارے کی، یا ان پیاروں کے پیاروں کی کہ جو دنیا سے رخصت ہوتے چلے جا رہے ہیں. کوئی جہاز کے حادثے میں دنیا سے جا رہا ہے، کوئی طبعی موت مر رہا ہے، کسی کو ہارٹ اٹیک لے کے جا رہا ہے، اور کوئی کسی طرح. یہ سب بہانے ہیں، لیکن اصل حقیقت یہی ہے کہ ہمیں واپس جانا ہے. عقل مند وہی ہے جو اس کو ذہن میں رکھ کر سارے کام کرے، اپنی ساری زندگی کا نقشہ اور پلاننگ اس مرکزی نقطے کے اوپر رکھ کے کرے. عفواً. ہماری زندگی کا کوئی دن اور کوئی رات ایسی نہیں گزرنی چاہیے جس میں اس دن کی یاد نہ ہو، کیونکہ والساعۃ حق، قیامت برحق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبوں میں قیامت کے قریب آنے کی یاد دہانیاں کروایا کرتے تھے. عبد الرحمن السلمی کہتے ہیں ہم نے مدائن سے ایک فرسخ کی مسافت پر پڑاؤ کیا. جب جمعہ آیا تو ہم اس میں حاضر ہوئے. ہمیں حذیفہ رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا. انہوں نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت قریب آ گئی ہے، چاند شک ہو گیا ہے، سن لو کہ واقعی قیامت قریب آ چکی ہے، سن لو چاند واقعی شک ہو چکا ہے، دنیا نے جدا ہونے کا اعلان کر دیا ہے. یعنی اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا وہ تھوڑا ہی باقی رہ گیا ہے، زیادہ وقت تو گزر چکا ہے اور وہ وقت قریب آ گیا ہے. سن لو آج تو میدان لگا ہوا ہے، کل دوڑ کا مقابلہ ہوگا. میں نے اپنے والد سے پوچھا کیا کل لوگ دوڑ کا مقابلہ کریں گے؟ انہوں نے فرمایا بیٹے تم تو بالکل ہی جاہل ہو. اس سے ان کی مراد جو خطبہ دے رہے ہیں یہ ہے کہ آج عمل کا دن ہے اور کل اس کا بدلہ ملے گا. جب دوسرا جمعہ آیا اور ہم حاضر ہوئے تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر خطبہ دیا اور پھر فرمایا قیامت قریب آ گئی، چاند شک ہو گیا، سن لو دنیا نے جدا ہونے کا اعلان کر دیا، آج میدان لگا ہوا ہے، کل دوڑ کا مقابلہ ہوگا. سن لو اس دوڑ کی انتہا آگ ہے اور سبقت لے جانے والا وہ ہے جو جنت تک پہنچ جائے. یعنی دوڑ ختم ہوگی جہنم پہ جا کے، کیونکہ جہنم کے اوپر پل ہے نا، پل صراط جو ہے، اور پھر اصل کامیاب وہ ہے جو پل پار کر جائے اور اپنی منزل تک پہنچ جائے. اب سوچئے، امیجن کیا کیجئے رات کو سوتے وقت بھی، دن کے تنہائیوں میں بھی، تصورات میں، تخیلات میں کہ میں جا رہی ہوں، میں قبر سے اٹھی ہوں، میرے آس پاس کون ہے، یہ کیا ہو رہا ہے. لوگوں کا ایک گروہ ہے جو نکل رہا ہے اور رب العالمین کی طرف جا رہا ہے، اعمال نامے دیے جا رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات ہے، اس کے سامنے حاضری کا وقت ہے. اس کو میں یہ جو عمل میں کر رہی ہوں اس کا کیا جواب دوں گی، یہ جو نماز میں نے پڑھی ہے کیا اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے گی. اور پھر اس کے بعد اعمال نامے جو تولے جائیں گے اور پھر کشاں کشاں حوض کوثر آئے گا، پھر اس کے بعد پل صراط آئے گا. اس میں میرے ساتھ کون ہوگا، مجھے تسلی کون دے گا، کیا چیز میرے کام آئے گی، کیا میرے بچے کام آئیں گے، میرا شوہر میرا ساتھ دے گا، یا میرا مال و دولت میرے کام آئے گا، یا میرے یہ گھر اور میرے وسائل زندگی اور زندگی کی عیش و عشرت کام آئے گی. کوئی بھی نہیں. وہاں میں بالکل اکیلی ہوں گی، میرے ساتھ صرف میرے اعمال ہوں گے. لہٰذا اس دنیا میں رہتے ہوئے مجھے اپنے اعمال کی فکر کرنی ہے، اعمال کی فکر، اس میں کوتاہی نہیں کرنی، کرنے والے کام کرنے اور رکنے والے کاموں سے رک جانا ہے.
یہ دنیا بہت جلد ختم ہونے والی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قیامت واقعی کب آئے گی؟ نشانیاں تو آ چکی، وہ کب آئے گی؟ بات یہ ہے کہ اس کا تعلق ایمان بالغیب کے ساتھ ہے، عقل اس کا ادراک ہی نہیں کر سکتی۔ وحی کی صورت میں ہمیں اس کے لیے اسپیسیفکلی کوئی ڈیٹ یا ڈے یا ٹائم نہیں بتایا گیا، اس کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس، نو ون ادر دین اللہ سبحانہ وتعالی، کوئی بھی نہیں جانتا۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ اسی کے پاس قیامت کا علم ہے۔ الیہ یرد علم الساعہ، اسی کی طرف قیامت کا علم لوٹایا جاتا ہے۔ مخلوق میں سے کسی کے پاس بھی اس کا علم نہیں ہے۔ لا یجلیہا لوقتہا الا ہوا، اس کا وقت تو وہی بتائے گا، یعنی وہی کھولے گا، کسی اور کو علم نہیں۔ انبیاء کو بھی علم نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس وقت کو خفیہ رکھا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ امام آلوسی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا علم اس لیے مخفی رکھا ہے کہ انسان اطاعت کی طرف زیادہ بڑھے، یعنی جو چیز اچانک آنے والی ہے اس کے لیے انسان ہر دم پریپیئرڈ رہتا ہے۔ جب ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ایک چیز ایک دن کے بعد آنے والی ہے، یہ ایک ہفتے کے بعد، یہ ایک مہینے کے بعد، یہ ایک سال کے بعد، تو ہم اس میں اس ڈیڈ لائن کا انتظار کرتے کرتے پہلے اور چیزیں کرتے رہتے ہیں، پھر کہتے ہیں بعد میں جب ٹائم آئے گا پھر دیکھی جائے گی۔ اکثر ہمارے کاموں کے بارے میں یہی حال ہوتا ہے، ہم ایک رف سی پلاننگ تو کر لیتے ہیں لیکن صحیح طور پر اس کو پریزنٹیبل کسی بھی چیز کو اس وقت بناتے ہیں جب وہ بالکل سر پہ آ پہنچتی ہے۔ اسٹوڈنٹس کو آپ دیکھیں، ایگزامز کی تیاری دیکھ لیں، اسائنمنٹس کی کو سبمٹ کرانے کا دیکھ لیں، کوئی بھی رپورٹ تیار کرنی ہو، کوئی بھی کام کرنا ہو، کلاس کی تیاری کرنی ہو، ہم یہ ساری چیزیں لاسٹ مومنٹ پہ ڈال دیتے ہیں، پہلے سے تیار کر کے نہیں رکھتے۔ تو سب سے بڑی حکمت کیا ہے اس کو چھپا کے رکھنے کی، کہ انسان ہر لمحہ اس کے لیے تیار ہو۔ اور بڑی قیامت سے پہلے تو چھوٹی قیامت بھی آنے والی ہے نا، اور وہ موت کی شکل میں۔ من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی تو قیامت آئی گئی۔ تو اس لیے، اور موت کا بھی وقت نہیں۔ بعض اوقات اچھے بھلے صحت مند لوگ اچانک کسی حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں اور دنیا سے چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ اچانک ہارٹ اٹیک کا شکار ہو جاتے ہیں اور اسی وقت منٹس کے اندر دم نکل جاتا ہے، کسی پہ کوئی اٹیک کر دیتا ہے اور 6 منٹ کے اندر جان نکل جاتی ہے۔ یعنی کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا کہ کس وقت کس کو کتنی دیر میں دنیا سے لے جانے کا حکم ہو جائے۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کے آنے میں کوئی بہت دیر نہیں ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے اتی امر اللہ فلا تستعجلوا، اللہ کا حکم آ گیا، اس کے جلد آنے کا مطالبہ نہ کرو، کیونکہ کفار مکہ جو تھے وہ کہتے تھے کہ کب آئے گا وہ دن، اور تم جو وعدہ کرتے ہو وہ آ کیوں نہیں جاتا۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں قیامت کے بہت قریب آنے کو ماضی کے صیغے سے بیان کیا، پاسٹ ٹینس سے، جو اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ گویا قیامت آ ہی چکی ہے، اتنی قریب ہے، سمجھو آ چکی، کیونکہ وہ لا محالہ وقوع پذیر ہونے والی ہے۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے اور وہ بڑی غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں، ان کو یاد ہی نہیں، بھولے ہوئے ہیں۔ اس کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کے لیے تیاری نہیں کر رہے۔ جب کہیں جانا ہوتا ہے، چھوٹا سا بھی سفر ہو، گھر سے نکلنا ہو، کسی دوست سے ملاقات ہو، کوئی گروسری کرنی ہو، کسی کو کہیں کچھ ڈراپ کرنا ہو، تو صبح سے بار بار 20 بار خیال ذہن میں آتا ہے آج مجھے جانا ہے، آج مجھے جانا ہے، آج مجھے جانا ہے، لیکن ہمیں نہیں پتا اس جانے سے پہلے کہیں اور جانا پڑ جائے۔ تو اگر ہم کمپیئر کریں دنیا میں کہیں جانے کی تیاری کو اور مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی تیاری کو، تو ہماری تیاری میں کیا کمپیریزن ہے؟ کتنی تیاری ہے ہماری؟ کچھ بھی تیاری نہیں۔ لعل الساعة تکون قریبا، شاید قیامت قریب ہی ہو۔ تو ہر انسان کے لیے اس کی موت اس کے جوتے کے تسمے سے بھی قریب ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، یہ اس کو دور دیکھتے ہیں، ہم اسے قریب دیکھتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ یہ دن اچانک آئے گا اور ایک لمحے بھر میں ہر چیز الٹ پلٹ ہو کر رہ جائے گی۔ وما امر الساعة الا کلمح البصر، اور قیامت کا معاملہ نہیں مگر آنکھ جھپکنے کی طرح، بس جیسے آنکھ جھپکی اتنی دیر میں سور بھی پھونکا جا چکا ہوگا اور ہر چیز تباہ و برباد بھی ہو چکی ہوگی۔ سور پھونکنے والا فرشتہ تیار کھڑا ہے۔